بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے باد صبا یہ جا کے کہیو میرے سلام کے بعد، اے باد صبا یہ جا کے کہیو میرے سلام کے بعد، کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علم کا سلسلہ۔ علم کے سلسلے میں آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں، جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں، وہ موضوع بہت ہی فضیلت والا ہے، اور وہ موضوع ایسے ہے کہ جب انسان اس کے اوپر بات کرتا ہے تو انسان کے جسم کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اپنے موضوع کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے درود شریف۔ درود شریف کے کیا فضائل ہیں، درود شریف کی کیا برکات ہیں، درود شریف سے پریشانیوں کا حل، درود سے غفلت کا انجام۔ درود شریف کی فضیلت کے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی عبادات کا حکم دیا، بہت سی عبادات کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اہل ایمان کو، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حج ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں اللہ اس عبادت کو کرتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی اس چیز کی عبادت کرو۔ لیکن جب درود شریف کی بات آئی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت بھیجنے کا معاملہ آیا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنے کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں خود اللہ اپنے نبی کے اوپر، رسول کے اوپر درود پڑھتا ہوں، میں اپنے نبی کے اوپر رحمت بھیجتا ہوں۔ اے ایمان والو، میرے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، اس لیے تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجا کرو۔ کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے ذاکر خود اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے ایسے مقرر کیے ہیں کہ وہ مقرر فرشتے زمین میں چکر لگاتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں، آسمان سے زمین کے اوپر آتے ہیں، اور جو مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ ان کا درود لے کر کے میرے پاس آتے ہیں۔ تو اور بھی درود شریف کے بہت سارے فضائل ہیں، اس مختصر سی ویڈیو کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات کر لیتے ہیں درود شریف کی برکات کی، کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کو کیا برکات حاصل ہوں گے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے اوپر درود بھیجتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، کتنا پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی چاہو۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی 1/4 پڑھ لوں، یعنی جتنے بھی اذکار ہیں اور جو دعائیں ہیں ان کا کل ملا کر کے باقی وہ ہوں، اور 1/4 درود شریف پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو پڑھ لو، لیکن اگر تم زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اچھا میں آدھا حصہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو تم درود شریف پڑھ لو،
اگر تم زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں 2/4 کر لوں، یعنی باقی جو میں اذکار کرتا ہوں، باقی جو میں دعائیں مانگتا ہوں، میں 2/4 درود شریف پڑھ لوں اور باقی جو ہے نا وہ میں دوسری دعائیں اذکار وغیرہ کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو ابی پڑھ لو، اگر تم زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کل آپ کے اوپر درود شریف پڑھ لوں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کل اپنے اذکار کا مجھ پہ درود شریف ہی پڑھتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے تمہاری ساری فکروں کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے اوپر برسے گی۔ درود شریف پڑھنے سے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں قریب ہوگا۔ یہ درود شریف پڑھنے سے انسان کی خطائیں معاف ہوں گی، اور دنیا کے اندر درود شریف پڑھنے کی برکت سے انسان کی جو ساری فکریں، سارے پریشانیاں اور سارے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ تو درود شریف کی برکات ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی درود شریف سے غافل ہے، درود شریف سے غفلت کر رہا ہے تو اس کا انجام بھی برا اور انجام بھی بد ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا چھوڑ دیتا ہے وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو شخص درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ ایک اور دعا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھتا مگر بخیل آدمی، کہ حقیقتاً بخیل آدمی وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اس کے سامنے آئے، لیکن اس کی زبان کے اوپر محسن اعظم، محسن حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم موقعوں کے اوپر بد دعا کسی کے لیے کی، اس آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ جس کے سامنے محسن اعظم کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے۔ دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و خوار ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان شریف آیا اور گزر گیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تیسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی خاک آلود ہو، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے اندر پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ فرمائی۔ ان 3 آدمیوں کے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو درود شریف کے برکات، درود شریف کے فضائل اور درود شریف سے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔